مالی کرم اللہ وجہہ کا معروف قول ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جس کو اس نے کھا لیا پی لیا پہن لیا اور مرنے سے پہلے آخرت کا گوشہ بنا کے روانہ کر دیا، اور اس کے علاوہ جس مال کو اس نے چھوڑا یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ مال تو اس کے عزیز و اقارب کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، بھائی بہنوں کا ہے، ماں باپ کا ہے، جو حیات ہے، جو اس کے ورثہ ہے ان میں تقسیم ہوگا۔ تو اس کو فرمایا کہ تو مالدار نہیں، تو مال کا چوکیدار ہے، جو کتنی بڑی قیامت ہے کہ ایک مال وہ بھی بے زبان اور بے جان، اور اس کی چوکیداری میں تو نے زندگی گزار دی اور غیروں کر دیا، اس دھوکے میں اترانا رہا کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے، اور پتا چلا کہ غیروں کی مال کی چوکیداری میں تیری آخرت خطرے میں پڑ گئی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جب انجام اور نتیجہ سامنے آنے والا راستہ سیرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سمجھ میں آتا ہے تو انبیاء ہر دور میں اسی لیے آئے کہ وہ لوگوں کو زندگی کی حقیقت سے واقف کرائیں کہ یہ زندگی نہیں جس کے اندر تم بچگانی کھیل کھیل رہے ہو۔ وہ بچہ کھیل رہا ہے کہ مٹی جما لیا اور اس کے اوپر ٹکریاں لگا دیا، اس پہ جو ہے کچھ گھر کی پتیاں لگا دیا، بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم محل بنا رہے ہیں، ہم باغ بنا رہے ہیں۔ اب بعد میں اسے پیٹ تھپک رہا ہے اور ماں بھی اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہی ہے، لو ہمارا بچہ کتنا سیانہ اور سمجھدار ہو گیا کہ یہ باغ بنا رہا ہے، یہ محل بنا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہ اس باغ اور محل میں وہ اپنے ماں باپ کی دعوت بھی کر رہا ہے، اب بڑی ہے لوگ کھانے کے لیے ٹکری پہ رکھ کے دستنگ کر رہی ہے، اب مزہ نہیں لوگ اسی ٹکری کے اوپر کچھ بتیاں گھاس کی رکھ کے لا کے دے دی، واہ بیٹا تم نے تو بڑے طریقے کا باغ بنایا، گلدستہ ہم کو دے دیا اور کھانے کا سامان دے دیا، ماں باپ بھی اس کی ہمت بڑھا، لیکن تھوڑی دیر میں جب حقیقی بھوک لگی تو اب وہ بچہ تلملا گیا، اور تلملانے کے بعد میں ایک دم ماں سے چپٹ کے رونے لگا، ارے بیٹے اب تک تم خوش تھے، کھیل رہے تھے، دن میں تمہارا بھی بہل رہا تھا، تمہیں دیکھ کے ہم بھی بہل رہے تھے، اور اب تم رو رہے ہو۔ تو وہ بچہ اپنا اظہار ترجمانی کر رہا، نہیں بھوک لگ رہی ہے، نہیں پیاس لگ رہی ہے، ارے بیٹا اب تک تو تم دعوت کر رہے تھے، ہم کو کھلا رہے تھے، نہیں وہ تو کھیل تھا، ہم کھلا کے آ رہے تھے، اب حقیقی بھوک لگی ہے جو آپ کے گود میں پوری ہوگی اور آپ کے دفتر میں پوری ہوگی اور آپ کے ہاتھ سے ملے گا تو ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ تو جیسے میرے دوستوں حقیقی بھوک پر وہ اولاد اپنے ماں باپ کے قریب آتی ہے اور کھیل کو سمجھ جاتی ہے، تو موت پر جب حقیقی زندگی سامنے آئے گی تو دنیا کا کھیل سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی ہم کبھی مکان میں کھیل رہے تھے، کبھی دکان میں کھیل رہے تھے اور کبھی چیزوں میں کھیل رہے تھے، اسی لیے قرآن نے اس کو ایک شاندار کھیل سے تعبیر کیا کہ تم اس کے اندر لغویات میں رکھے اور اس لیول میں بڑھ رہے، یہ متاع ضرور دھوکے کا گھر ہے۔ جب یہ گھر دھوکے کا ہے تو یہاں کی عزت بھی دھوکا، یہاں کا چین بھی دھوکا، یہاں کی راحت بھی دھوکا، یہاں کے نقشے بھی دھوکا، یہ تو دھوکا ہی دھوکا ہے۔ اسی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء کے سردار امام الانبیاء سید الکونین آقا نامدار تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کی بنیاد یہ سامان نہیں تھا، بازار نہیں تھے، چیزیں نہیں تھی، باغات نہیں تھے اور دنیا کی شکلیں نہیں تھی، بلکہ ان کی محنتوں کا میدان ہمارے قلوب تھے، ہمارے دل تھے۔ وہ انسانوں کو محنت کا میدان بناتے اور انسانوں کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرتے اور حقیقت والی زندگی ان کو سمجھاتے کہ تم حقیقت والی زندگی پہچان لو، سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کو پہچان لو۔ جو خالق کو نہیں جانتا وہ کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا۔ اسی لیے حضرت میرانقی قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جاہل کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے بڑا جاہل زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے وہ ہے جو چاہے قابلیتوں کی لمبی لمبی ڈگریاں اپنے نام کے آگے پیچھے رکھتا ہو، لیکن وہ سب کچھ جانتا ہو لیکن اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے، تو اس سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں۔ تو سب سے بڑے جاہل کا راستہ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ خالق کی معرفت سے محروم ہے اور خدا کی قدرت اور کبریائی سے بے خبر ہو۔ اسی حضرات انبیاء اور انبیاء کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کی بنیاد تو توحید کی، جو اللہ کی قدرت اور کبریائی کو بتلانا تھا تاکہ بندہ اللہ کی بڑائی کو پہچان لے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے مجھے بنایا، میری ضرورتوں کو اس نے پیدا کیا، کل کے دن قیامت کے میدان میں وہ مجھ سے پوچھے گا اور مجھے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ وہ دن قیامت کا وہ ہوگا جس
دن تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، تمہارے ہونٹوں کو سیل کر دیا جائے گا، اور یہ اس کے بعد یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ ہاتھوں کو قوت گویائی دی جائے گی اور پیروں کو قوت گواہی دی جائے گی، اور تمہارے جسم کے اعضاء بات کریں گے اور ان کے اندر سے آوازیں نکلیں گی کہ اللہ اس بندے نے مجھے کہاں کہاں استعمال کیا اور کیسے کیسے استعمال کیا۔ حدیث پاک میں آتا جس کا خلاصہ یہ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی بائیں رات گویا ہوگی اور وہ بتائے گی کہ مجھے کہاں کہاں اور کس طرح اس نے استعمال کیا۔ اب یہ بالکل ہکا بکا رہ جائے گا اور یہ بالکل ثابت و ثابت ہو جائے گا کہ جب اس کا جسم خود اس کے خلاف گواہی دے رہا تو اب یہ اس کی کیا حمایت کر سکتا اور اپنی ترجمانی سے کیا کام لے سکتا۔ تو اب یہ یقین آدمی کی زندگی میں آئے کہ وہ اللہ میرا مالک ہے، وہ اللہ میرا خالق ہے اور اس نے میری زندگی کو بنایا اور سنوارا ہے اور اسی نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب تو میرے دوستوں دنیا کے اندر ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں، وہ تو صحابہ کرام کا کمال تھا جو ایمان بالغیب کے اصلی ترجمان تھے اور اصلی شاہد اور عادل تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا، انہوں نے بے دلیل کے اللہ کی بات کو قبول کر لیا اور اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول کر لیا اور اس راستے پر اپنے آپ کو چلا دیا، اور اللہ کے وہ اولیاء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سادگی کے ساتھ اس پورے محبت و شعور کے ساتھ اس زندگی کو قبول کیا اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے کر دیا۔ ہمارے زمانے میں تو اب اتنے شواہد اور اتنے ذرائع کے انبار کھڑے ہو گئے کہ آدمی سوچے تو خود سمجھ میں آتا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ دلی کے اندر ایک واقعہ ہوا اور وہ ہمارے دینی رسائل میں اور دنیا کے اخبارات میں اور میگزین کے اندر بھی آیا، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک بچے کا نوجوان بچے کا انتقال کھڑے کھڑے ہو گیا۔ وہ دوستوں سے ملنے کے لیے باہر گیا، گھر میں آنے کے بعد اپنی ماں سے اپنے پیٹ کے درد کی شکایت کی۔ تھوڑی دیر میں وہ تڑپ گیا یہاں تک کہ وہ چل بسا۔ جب چل بسا تو اس کی بوڑھی ماں نے اس کے موتا کا انتظام کیا اور اس کے بعد اس کو شمشان گھاٹ پہنچایا گیا، وہاں اس کی چتا کے جلانے کا سامان کر دیا گیا۔ اب اس غم میں ڈوبے ہوئے 3-4 دن گزر گئے اور کوئی ٹھکانا نہیں۔ جب 3-4 دن گزر گئے تو اس کے بعد اس کی ماں کا ذرا ہوش آیا، اس کا غم ہلکا ہوا تو اس نے یہ اپنی رپورٹ پولیس کے اندر درج کرائی، مجھے شبہ ہے کہ میرے بچے کی موت طبعی موت نہیں تھی بلکہ میرے بچے کو کسی نے کسی انداز میں مارا ہے، مجھے یہ خطرہ ہے۔ یا اللہ ایسے وقت کے اوپر کہا جبکہ کوئی قلم بیان ایسا موجود نہیں ہے جو قبل مرگ اس کا بیان دیا گیا ہو اور ایسی بھی کوئی شہادت موجود نہیں ہے، اور پھر چتا کو جلا بھی دیا گیا اور کئی دن 3-4 دن اس کے اوپر گزر بھی گئے۔ لیکن جب ماں نے اپنی بپتا کو بے چینی کے ساتھ ظاہر کیا تو سننے والے پولیس افسران کے دل پہ کوئی چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے مقدمے کو اس کی فریاد کو گویا قلم بند کرو، درخواست اس کی قبول کرو۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو مشورہ یہ ہوا اس کا کہ پہلے سیدھے شمشان گھاٹ کرو اور وہاں جا کر جہاں اس کی چتا کو جلایا گیا تھا وہاں کچھ رات تلاش کرو۔ تو وہاں جا کر انہوں نے دیکھا تو جلی ہوئی رات کچھ جتنی بڑی تھی، اس کو جمع کر لائے اور فارنسک لیبارٹری کے اندر اس کو دیا گیا کہ اس کے اندر اس کا انالیسس کرو۔ جب انالیسس کیے ہیں تو اس میں زہر کے اثرات پائے گئے اور زہر کے ذرات نکلے۔ اب جب زہر کے ذرات نکلے تو ان کے دماغوں نے کام کرنا شروع کیا، یہ کس سے ملتا تھا، کن کے ساتھ رہتا تھا۔ 2-4 دن نہیں گزرے انہوں نے ان آدمیوں کو پکڑ لیا جنہوں نے اس کو زہر کیا تھا۔ تو اس واقعے کو لکھنے کے بعد لکھنے والوں نے اس بات کو لکھا جب انسان کے مرنے کے بعد اس کے حالات کو پتہ چلانے پہ قادر ہے تو کیا انسان کو بنانے والا رب قیامت کے دن ہمارے اعمال کو قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے رات کہاں گزاری، دن کیسے گزارا، کیا سوچا، کیا دیکھا، کیا بولا، کیسے کیا۔ تو تم نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے یہاں تک پہنچ سکتے ہو تو اللہ کی قدرت اور کبریائی کو براؤن بنا ہے، تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ تو یہ احساس اور یہ فہم انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں انسانوں کو دیتے رہے، اور انبیاء کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو قیامت تک کے لیے راستہ بتا گئے کہ اگر تم اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنا چاہتے ہو تو اس کا پہلا قدم یہ کہ تم اپنے خالق و مالک کو پہچانو، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو جانو،
اس کی بڑائی اور اس کی قوت کو اپنے دل و دماغ میں بتاؤ اور اس کے لیے اس کی بنائی کی شکلوں پہ غور کرو، یہاں تک کہ اللہ کی عظمت و بڑائی تمہارے دل میں آ جائے کہ نفع اور نقصان، عزت و ذلت، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غم اور فیصلوں کا موافق اور مخالف ہونا یہ انسانوں کا بس میں نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کی ذات عالی کو پہچان کر اپنی زندگی گزارو اور اس اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے اور جو سیرت طیبہ کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزارو۔ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر بے غرض دنیا میں کوئی آیا نہ آئے گا۔ ہر ایک کی کوئی غرض ہے کہ بھئی نام ہو جائے، کام ہو جائے، چرچا ہو جائے، شہرہ ہو جائے، میری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ اور انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ پاکیزہ طبقہ ہے اور یہ پاکیزہ اس طبقے کے سردار ہیں جن کی کوئی اغراض انسانوں سے وابستہ نہیں، بلکہ یہ ہدایت کے لیے بہتر ہے اور حفاظت کے لیے بہتر ہے اور انسانوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بے قرار اور حق کا راستے بتلانے کے لیے اپنی زندگیوں کو چلاتے رہیں تاکہ انسانوں کے اندر پہلے اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جائے۔ اور جتنا بگاڑ دنیا میں ہے وہ اس یقین کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے جو سیرت طیبہ کے سب سے بڑی دعوت ہے اور سب سے بڑا تحفہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں اپنے رب کا یقین اتر جائے، رات میں، دن میں، مجمع میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، یہی چیزوں کو محسوس کر کے چلے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے تابع اپنی زندگی گزاروں گا تو میری زندگی بنے گی۔ تو ان ساری سیرت طیبہ کی لذت اور ذوق کی بنیاد اللہ کی ذات عالی کا یقین ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کر دو۔ اسی لیے ہمارے محدثین میں ایک بزرگ خود ہمارے سرزمین جگت میں گزرے، حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا اور اس واقعے میں اس بات کو نقل کیا کہ ہارون رشید اپنے محل میں چہل قدمی کر رہے تھے اور بعد میں ملکہ زبیدہ کار تھی اور جب محل اس کو رہتے تو بادشاہ کا محل اور اس کے چہل قدمی کے باغات ان کی سولوت کے چار تازے حاصل کر سکتا ہے۔ انہیں میں ہر پہلو ایک مجموع صفت بزرگ تھے اور جب کی کیفیت میں رہتے تھے اور وہ ہارون رشید کے چچا بھائی تھے۔ تو ان کو راستے میں دیکھا کہ وہ بارش ہوئی ہے اور بچوں کی طرح مٹی جمع کر رہے اور گھاس کی پتیاں لگا رہے اور کچھ پتھروں کے ٹکڑے اور ٹکڑیاں اس میں جمع کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہی ہارون رشید نے کہا وقت کے بادشاہ نے کہ دوبارہ چلو اپنا بھائی نظر آ رہا، کچھ اسی سے دل بہلا لیں گے اور کچھ زندگی کر لیں گے۔ یہ خیال کر کے قریب آئے اور آج تو دیکھا کہ بہلول اپنی کیفیت میں برف ہے اور برابر اس مٹی کو جمع کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر کہا ہے بہلول بتا تو تم کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا ہارون چپ ہو جاؤ، ہم جنت کا باغ بنا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت کا باغ ہے؟ تو کہا ہے جنت کا باغ ہے۔ تو پھر ہارون رشید کو بتا دیا اپنے بھائی کو، تو کہا کہ اچھا تو پھر اس بات کو تم بیچتے بھی ہو؟ نہ چوری بیچتے، ضرور بیچتے ہیں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 50,000 اشرفیوں میں بیچیں گے۔ اب 50,000 اشرفی اس زمانے کی ہمارے 50 کروڑ کی شاید اس کے مقابلے میں مانگ پڑ جائے، اتنی بڑی رقم۔ تو ہارون رشید ہنسنے لگے اور زبیدہ سے کہا کہ دیکھو یہ کیسے تماشے کرتے رہ رہے ہیں۔ اب اللہ نے زبیدہ کے دل میں ایک بات کر دی۔ ملکہ نے سوچا کہ یہ بہتر اللہ والے آدمی ہے، انہیں مال سے اور دنیا کی چیزوں سے کیا فرق، اگر انہیں مال کے لے کر غریبوں میں بانٹیں گے، پریشان حالوں میں تقسیم کریں گے، ضرورت مندوں کو کے اندر دے دیں گے، حاجت مندوں کو سکون پہنچ جائے گا، چاہے کہ اللہ کا یہ عمل ہماری مقبولیت کا سبب بن جائے۔ تو فوراً ملکہ نے کہا کہ بہن میں اسے خریدتی ہوں۔ اب ہارون کہنے لگے کہ پھر دیوانے ہو گئے کہ 50,000 اشرفیوں میں اور مٹی کا یہ بات اور یہ جنت کے باغ کے نام سے تم لے رہے ہو، شاید بلکہ میرا کسی آدھا میں لے لو۔ بہن نے کہا کہ پیسے رکھو تو میں چھوڑوں گا۔ اب جب ملکہ کا اقرار ہوا تو بادشاہ کا فرمان جاری ہوا کہ بہلول کو 50,000 اشرفیاں دے دو۔ تو بہلول کو 50,000 اشرفیاں مل گئی، وہ چلتی یہ بات نکل گئی۔ اب میرے کہاں گئے؟ وہ اللہ کے علم ہے، وہ جہاں گئے جسے خرچ کرنا تھا کر لی۔ اب رات بھی تو ہارون رشید کو آنکھ لگی، تیرے نے خواب میں ایک باغ دیکھا
ایسا باپ کہ جیسا حکیم باپ بادشاہ کے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا، دیکھنا تو پوجا کر کے خیال میں بھی نہیں آیا، اس کی نورانیت، اس کی کشش، اس کی جاذبیت، اس کے اپنی طرف مقناطیسیت کا جذبہ رکھنا، ان ساری کیفیات کو دیکھ کر ہارون رشید بے قابو ہو گئے۔ اور جب باپ کے قریب پہنچنے لگے تو ایک ایسی آواز آئی کہ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ، تو اور بھی ہے کہ جنت کا باغ ہے جو چلو جب باہر سے اتنا حاصل ہے تو اندر سے کیسا نہیں ہوگا۔ جب یہ جانے لے رہا دیے تو ایک ہاتھ درمیان میں آیا اور روک دیا اور نہ خبردار اس میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ مینیجر زبیدہ کا باغ ہے، اس میں کسی اور کو داخل نہیں دی جا سکتی۔ اب آنکھ کھلی تو خوشی بھی ہوئی، بندی ہوا، مینیجر زبیدہ کو بلا کے کہا اللہ نے تمہارے اس نذرانے کو قبول کر لیا اور تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ وہ واقعی جنت کا باغ تمہارے مقدر میں آ گیا جس کا اللہ نے مجھے دیدار کرایا۔ لیکن ابھی ہے کہ میں اس کے اندر کی جاذبیت کو، اس کی نورانیت کو، اس باغ کے اندر کی لہراہٹ کو میں دیکھ نہیں سکا، اگر کار اگر میں دے ہوتا تو میرے حصے میں آ جاتا۔ اب یہ باتیں کر کے صبح میں نکلے، پھر شہر کرنے کو چلے، راستے میں پھر وہ چچا جان بھائی ہے محسوس ملے جو اللہ والے تھے، وہ کہیں تھوڑا پھر مٹی جو رہا ہے اور ٹیویاں لگا رہا۔ اب اس کیفیت کو دیکھا تو دیکھتے ہاتھ رشید نے کہا اس بتا کہ چلو جلدی چلو جلدی چلو، محسوس بیٹھے ہیں اور دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اب قریب پہنچ کے کہا محسوس کیا کر رہے ہیں تو محسوس کچھ نہیں کہتے، اب دوبارہ کہا محسوس کیا کر رہے ہیں تو محسوس کچھ نہیں کہتے۔ اب ہارون رشید نے کہا تو محسوس کے خفا ہو گئے، کل سے اسی محبت سے بات کی اور آج بات بھی نہیں کر رہے، کچھ تو بتاؤ کیا کر رہے ہیں۔ کہا معروف ہو جاؤ جنت کا باغ پر آ رہا، تو فرمایا جنت کا باغ پر آ رہے تو بیچو گے اسے، فرمایا ہر چیز نہیں بیچیں گے اسے۔ ارے کل تو ہفتے سے بیچنے کو تیار ہو گئے، آج ہر چیز نہیں بیچیں گے، تو کیا چلو خفا جو ہوتے کل 50,000 دیے تھے آج 1 لاکھ لے لو، لیکن فرمایا ہر چیز نہیں لیں گے۔ اب ہارون رشید حیران ہے، وقت کا بادشاہ بیچا کہ کوئی بچہ ذرا بن جائے، چل کے دیکھی بھی تمنا پوری ہو جائے۔ پھر ہارون رشید نے کہا کہ بہرو کیا بات ہے کہ پھر 50,000 میں دے دی اور 1,000 میں دینے کو تیار ہے۔ تو بہرو نے نگاہ اٹھا کے اپنے بھائی کو اور وقت کے بادشاہ کو دیکھا اور فرمایا ہارون خاموش ہو جاؤ، کل کا باغ زندگی کرنا اور آج کا باغ دیکھا ہوا، اب یہ بے کر دیا۔ تو میرے دوستوں غیر پر ایمان لانا، اللہ کی قدرت کو موت سے پہلے پہچاننا، اپنے نتیجے کی فکر اسی زندگی میں کرنا اور اپنے اعمال کو اسی زندگی میں سنوارنا، یہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام۔ اگر یہ زندگی میں آ گیا تو زندگی کے مسائل حل ہو جائے، جتنے الجھنے اور انتشار نظر آ رہا وہ ختم ہو جائے گی، بشرطے کہ یہ انسان اپنے رب کو پہچان لے اور اپنی زندگی کے انجام اور نتیجے کو جان لے اور مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب پیش کرنے کا یقین اس کے دل و دماغ میں بڑھ جائے اور یقین اس کے سامنے آ جائے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اس باقیدہ طبقے کو جسے ہم صحابہ کرام اور ان کے مبارک نسلوں کے نام سے یاد کریں، ان کو اسی بنیاد کو اٹھایا تھا، ان کی تمنائیں، ان کے جذبے، ان کی فکریں اس ایمانی بنیاد سے بنی تھی۔ تو مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ ہم دین کے کام آئے، ہم ایمان کی محنتوں کے کام آئے، ہم آخرت کی فکروں کے کام آئے اور ہماری زندگی مخلوق خدا کی راحت کا سبب بن جائے۔ اپنی راحتیں تو آخرت میں ملے گی اور اپنی راحتیں تو قبر میں ملے گی اور دنیا کے اندر تو عورت کی راحت کا سبب بن جاؤ۔ غریب ہے تو غربت میں دوسروں کی راحت کو ڈھونڈ رہا ہے اور مالدار ہے تو اپنے مال میں دوسروں کی ضرورتوں کو تلاش کر رہا، اس سطح پر ہی لوگ بنایا گیا اور امت کو ان فکروں کو اوپر کھڑا کیا گیا۔